الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الشيطان الله الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أن أولياء يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورت کی شروع میں قرآن کریم کی سچائی کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہنے والوں کے لیے ڈراوا، اور پھر دنیا کی فنا کا ذکر، اصحاب کہف کا دو رکوع میں ذکر، اور پھر صفا والے طالب علموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم، اور پھر دنیا دار کافر اور دین دار مومن، اس کافر وسائل والے کی ناکامی اور بے وسیلہ مومن کی کامیابی کا ذکر، پھر دنیاوی حیات کو نباتات کے ساتھ تشبیہ دے کر فانی ہونے کا ذکر، اس طرح پھر آخرت کا ذکر، اعمال نامے کا، پھر شیطان کا کہ وہ دشمن ہے، اس کو دوست نہ بناؤ رب کو چھوڑ کر، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ، اس کے 3 سفروں کا ذکر، مغرب میں گیا تو سمندر سے عاجز ہو گیا، مشرق میں گیا سورج سے عاجز ہو گیا، شمال میں گیا تو لوگوں کی زبان سمجھنے سے عاجز ہو گیا تھا، بادشاہ تھا۔ تو اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو کارساز سمجھنا یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، اور توحید اور آخرت کا انکار جہنم کا سبب بنے گا، اور جو کفار ہیں ان کے لیے وزن اعمال نہیں ہوگا، کفر کی وجہ سے نیکی تو کوئی باقی رہے گی نہیں، اور ان کی مہمانی جہنم کی آگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد مومنوں کا ذکر ہے، ان کی بشارت ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں اعلان کرایا گیا کہ میں خدائی میں شریک نہیں ہوں، میں نبی ہوں، بندہ ہوں اور نبی ہوں، اور میری طرف وحی آتی ہے کہ معبود ایک ہی ہے، جس کو آخرت کا رب کی ملاقات کا شوق ہے نیک عمل کرے اور شرک سے بچے، یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوتا ہے آخر صورت کا، پوری صورت کے مضامین کا اعادہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان افحسب الذین کفروا أفحسب الذين كفروا کیا گمان کرتے ہیں کافر لوگ کیا گمان کرتے ہیں کافر لوگ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء أن يتخذوا عبادي من دوني کہ أولياء ان کا میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنانا مفید ہے؟ کیا ان کا میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنانا مفید ہے؟ یہ گمان غلط ہے۔ انا اعتدنا جہنم إنا أعتدنا بے شک جهنم ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کیا للکافرین نزلا للکافرین نزلا کافروں کی مہمانی، کافروں کی مہمان نزل کا معنی مہمانی ہے، نزیل کا معنی مہمان ہے، منزل کا معنی میزبان ہوتا ہے۔
قل هل ننبئکم، قل هل ننبئکم، آپ فرما دیں کیا تمہیں بتلاؤں، آپ فرما دیں کیا تمہیں بتلاؤں، بالاخسرین اعمالا، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے لحاظ سے ناکام ترین لوگ، اعمال کے لحاظ سے ناکام ترین، اخسرین اس میں تفضیل ہے، بہت ناکام ترین، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں کی ساری محنت دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی۔ جن لوگوں کی ساری محنت دنیاوی زندگی میں گم ہو گئی۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی جن کو نیک اعمال سمجھتے ہیں، اسپتال، سڑکیں، یتیم خانے، کفر کی وجہ سے وہ بس دنیا میں ہی ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آخرت کی عقیدہ ہی نہیں، ساری محنت دنیا کے اندر ترقی کرنے پہ لگائی ہوئی ہے، تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ گمان کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ خوبصورت عمل کرتے ہیں۔ کہ وہ خوبصورت عمل کرتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أولئك الذين كفروا بآيات یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کے منکر ہیں اور اس کی ملاقات کے، یہ وہ لوگ جو رب کی آیتوں کے منکر ہیں اور اس کی ملاقات سے مراد یعنی آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین نہیں ہے۔ فحبطت اعمالهم، فحبطت أعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو ولا گئے، نقیم لهم، فلا نقیم ہم لهم، ان کے لیے نہیں قائم کریں گے، ہم ان کے لیے نہیں قائم یوم کریں گے، القیامت وزنا، یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ترازو، قیامت کے دن ترازو، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، دونوں میں کچھ ڈالا جاتا ہے، ان کا ایک پلڑا نیکیوں والا خالی ہے کفر کی وجہ سے، تو ایک پلڑے کو تول کر کیا کرنا ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا ہے جہنم، یہ ان کی سزا ہے جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ما کفروا واتخذوا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق بنایا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، میں نے آیتوں اور رسولوں کو مذاق بنایا۔ یہ ہو گیا تخویف، ڈراوا کافروں کا۔ اب مومنوں کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا جو وعملوا لوگ ایمان الصالحات، لائے اور نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، کانت لہم، کانت لہم، ہے ان کے لیے، ہے ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا، فردوس والے باغات مہمانی۔ فردوس والے باغات مہمانی۔ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ کیا ہے جی کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور اس سے ہی ساری نہریں جنت میں چلتی ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ بہترین حصہ جنت کا فردوس ہے۔ جب اللہ سے مانگو فردوس مانگو، تو وہ ان کی مہمانی، خالدین فیہا، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں ہمیشہ رہیں لا گے، یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا، اس سے منتقل ہونے کا مطالبہ نہیں کریں گے، اس سے منتقل ہونے کا مطالبہ نہیں کریں گے، دم بدم نعمتیں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو نکل کر کیا کرنا اور نکلنا، خواہش ہی نہیں ہوگی۔ یہ بس اتنا ہے مومنوں کی دعا۔ اب اللہ تعالیٰ کی معلومات کے دیکھو، تم نے دیکھا اصحاب کہف کو اپنے بارے میں پتہ نہیں، 309 سال کو ایک دن یا دن سے کم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں باہر حکومت مسلمانوں کی ہے یا انہی مشرکوں کی ہے۔ پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم اللہ، باوجود وعدے کے 3 اعتراض کیے حضرت خضر پر، اور پتہ نہیں تھا انہوں نے کیوں کشتی توڑی، کیوں لڑکا قتل کیا، کیوں دیوار سیدھی کی۔ ہاں تو ذوالقرنین کو زبان ہی نہیں معلوم تھی ان لوگوں کی، لیکن اللہ کی جو معلومات ہیں، اللہ کی جو صفات اور کمالات ہیں، تو وہ تو بے حد و حساب ہیں۔ سارے پانی سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی معلومات، اللہ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کے معرفت کی باتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ قل لو کان البحر، قل لو کان آپ البحر، فرما دیں اگر یہ سمندر ہو جائے، آپ فرما دیں اگر یہ سمندر ہو جائے، مدادا، مدادا، سیاہی،
لکلمات ربی لکلمات ربی میرے رب کی معلومات کے لیے میرے رب کی معلومات کے اللہ لیے کی کتنی معلومات ہیں کتنے صفات ہیں کتنی کمالات ہیں لنفذ البحر لنفذ البحر یہ سمندر ختم ہو جائے گا یہ سمندر ختم ہو جائے قبل گا ان تنفذ کلمات ربی قبل ان تنفذ اس سے کلمات پہلے کہ رب کی کلمات ختم ہوں پہلے کہ رب کی کلمات ختم ہو ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله چاہے ہم لے آئیں اتنی اور بطور مدد کے چاہے ہم لے آئیں اتنی اور پہلا مداد ہے وہ سیاہی یہ مدد تعاون کمک اور زیادہ اس کے ساتھ یہاں صرف مثلی ہی ہے سورہ لقمان میں ہے سبعۃ ابحر کتنا موجودہ خزانہ پانی کا ہے اس کے 7 گنا اور ساتھ ملائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی معلومات کمالات صفات نہیں لکھے جا سکتے بس یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس کے علم کی یہی اس حضرت خضر نے کہا تھا کہ اللہ کا علم سمندر سمجھو اور میرا تیرا علم یہ قطرہ چڑیا کی چونچ میں قل ہاں اب سوال آتا تھا کہ بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہیں اولین آخرین کے علم کے حامل ہیں تو وہ شاید سب کچھ جانتے ہوں فرمایا آپ اپنی بھی وضاحت فرما دیں قل آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم سوائے اس کے نہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں سوائے اس کے نہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی اگلی ساتھ میں لانی ہے بشر تو بے شمار ہے یوحا الیہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد انما الہکم الہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے سب کا معبود ایک ہی ہے جس انسان پر وحی آئے اور جس پر وحی نہ آئے ان دونوں میں بے حساب فرق ہے بہت فرق ہے درجات کا مرتبے کا ہوں انسان ہوں بیویاں ہیں اولاد ہے کھاتا پیتا ہوں تھکتا ہوں بیمار ہوتا ہوں سارے کچھ ہے لیکن مجھ پر وحی آتی ہے اچھا تو جتنی وحی آئے وہ معلوم ہوتی ہے کیا ہے جی فمن کانا جو شخص ہے یرجو لقاء ربہ یرجو کی 2 معنی ہیں شوق رکھتا ہے یا ڈرتا ہے رجا کا ہونا ڈر بھی ہوتا ہے امید بھی ہوتا ہے جو شخص شوق رکھتا ہے رب کی ملاقات کی یعنی کوئی یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے اللہ کی عدالت میں فلیعمل عملا صالحا نیک عمل کرے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے جس سے عمل ضائع ہوتا ہے افحسب الذین کفروا کیا کافروں کا گمان ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء کہ ان کا میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنانا مفید ہے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز بنانا گرامر کے لحاظ سے یتخذوا پر ان ہے فعل پر ان داخل ہو تو مصدر کے معنی بنانا میرے سوا میرے بندوں کو کارساز سمجھنا بنانا ان کے لیے فائدہ ہے یہ سمجھتے ہیں یہ غلط فہمی ہے اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے جہنم دوزخ کو للکافرین نزلا کافروں کی مہمانی یہ ذرا ان کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے جیسے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم چکھ تو بڑا عزت والا بڑا طاقت والا اور بڑا عزت والا تھا دنیا میں چکھ جہنم کو چکھنا اور مہمانی کہنا قل آپ فرما دیں حل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتلائیں اخسرین اعمالا اعمال کے لحاظ سے ناکام ترین لوگ الذین ضل سعیہم
الذين ضل وہ سعيهم لوگ کہ کھپ گئی ان کی محنت تو لوگ کافی ان کی محنت فی الحیات الدنیا فی الحیات دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں زمینیں اور باغ اور فیکٹریاں اور سارا کچھ، آخرت کا یقین نہیں ہے، یہ بناؤ یہ بناؤ، اچھا ممبر بنو، وزیر بنو، صدر بنو، بادشاہ بنو، وہم یحسبون وهم اور يحسبون وہ گمان کرتے اور ہیں وہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا انہم کہ یحسنون بے شک وہ اچھا کام کرتے ہیں، کہ بے شک وہ اچھا کام کرتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ، ولقائه یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آیتوں کی ملاقات کا انکار کیا وحبطت اعمالهم، حبطت اعمالهم ان کی ساری محنتیں ضائع ہو ان کی ساری محنتیں ضائع ہو گئی فلا نقیم لهم، فلا نقیم لهم ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے یوم القیامت وزن، یوم القیامت قیامت کے دن ترازو، قیامت کے دن ترازو مختلف الفاظ سے یہی مضمون کہیں آتا ہے جی، وہ کرماد اشتدت، کفار اور مشرکوں کے اعمال کی مثال راکھ کی ہے، تیز ہوا آئے اڑا کر ختم کر دے، موت آئی سارے عمل ختم ہو، ذالک جزاؤہم، ذالک جزاؤہم یہ ان کی سزا ہے، یہ ان کی سزا ہے جہنم 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 بما کفروا واتخذوا، بما کفروا اس واتخذوا لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنایا ان نے کفر کیا بنایا آیاتی و رسلی حضور، آیات کی میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق، میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا جو وعملوا لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال جو کیے، لوگ ایمان لے کے آنے کا عمل کانت لهم، کانت لهم ہے ان کے لیے ہے ان کے لیے جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا فردوس کے باغات مہمانی، فردوس کے باغات میں مانی کہتے ہیں فردوس انگوروں کی سائے کو کہتے ہیں، مطلب ہر چیز ہوگی جنت میں، خالدین فیہا، خالدین میں فیہا۔ ایک اور مجھے حدیث چھوٹی سی یاد آئی، بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے تھے، 70 کفار مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور صحابی 14 شہید ہوئے، ان میں سب سے کم عمر جو تھا تو وہ اس کی والدہ آئی حضور کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مجھے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہو تو پھر تو صبر کر سکتی ہوں، اگر کوئی اور بات ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے میں کتنا غم کتنا افسوس کروں گی، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، 100 جنتیں ہیں، 100 درجے، اور تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا، یہ فردوس لفظ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں، اچھا خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ فیہا رہیں گے ان جنتوں میں، ہمیشہ رہیں گے جنت میں لا یبغون عنہا حولا، لا یبغون عنہا حولا نہیں ڈھونڈیں گے اس سے منتقل ہونا، نہیں ڈھونڈیں گے اس سے منتقل ہونا قل قل آپ فرما دیں آپ فرما لو کان البحر، لو کان البحر اگر یہ سمندر بن جائے اگر یہ سمندر بن جائے مدادا لکلمات ربی، مدادا لکلمات ربی سیاہی میرے رب کی معلومات کے لیے، سیاہی میرے رب کی معلومات کے لنفذ لیے البحر، لنفذ یہ البحر سمندر ختم ہو جائے گا سمندر ختم ہو قبل جائے گا ان تنفذ کلمات ربی، قبل ان اس تنفذ سے پہلے کہ میرے رب کی معلومات ختم ہوں، اس سے پہلے کہ رب کی معلومات ختم ہو یہاں سیاہی کا ذکر ہے، کلموں کا نہیں، وہاں سورہ لقمان عنکبوت لقمان اس میں ہے کہ کلمے بھی لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، زمین کے سارے درخت کلمے بنے اور سارا پانی اور 7 گنا اور بھی، پھر بھی رب کی معلومات ختم نہیں ہوگی، اچھا ولو جئنا بمثلہ مددا، ولو جئنا بمثلہ چاہے ہم لائیں اتنا اور بطور مدد کے، چاہے ہم لائیں اتنا اور بطور مدد کے قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر آپ فرما دیں سوائے اس کے نہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں، آپ فرما دیں سوائے اس کے نہیں میں تمہارے جیسے انسان ہوں، یوحا الیہ، یوحا الیہ، یہ ایسے الفاظ 25ویں پارے سورہ حمیم سجدہ میں بھی ہے اور جگہ بھی سارے نبیوں کی طرف سے بھی، 40 حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر، ایک عالم نے کتاب لکھی اس موضوع پر، 1 2 3 کر کے 40 حدیثیں ہیں لکھی، انما آپ نے خود فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا اور صحابہ نے فرمایا کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں،
یوحا الیہ یوحا میری طرف الیہ وحی کی جاتی اس ہے طرف وہی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد انما الہکم الہ سوائے واحد اس کے نہیں تم سب کا معبود ایک ہی ہے سوائے اس کے نہیں کہ تم سب کو معبود ایک ہی ہے من کان یرجو فمن کان یرجو جو شخص شوق رکھتا ہے جو شخص شوق رکھتا ہے یا ڈرتا ہے دونوں معنی ہیں اس کے لقاء ربی لقاء رب ربی کی ملاقات کی رب کی ملاقات فلیعمل عملا صالحا فلیعمل عملا صالحا کرے نیک عمل کرے نیک عمل ولا یشرک بعبادت ربہ احدا ولا یشرک بعبادت رب کی ربہ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے رب کے بعد میں کسی کو شریک نہ بنائے ریاکاری کے لیے بھی اس آیت کو لکھتے ہیں علماء یعنی نیکی کرتے ہوئے یہ نیت کرنا کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں یہ بھی ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے شرک اصغر کیا رہتے ہیں اس میں